السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا اپنی ساری تنخواہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا تھا اور وہ مجھے گھر کے خرچ کے لیے ترسا دیتی تھی۔ ایک دن بہو کا پرس صوفے پر رہ گیا۔ میں نے چیک کیا تو اس میں ایک نامعلوم بینک کے لاکر کی چابی تھی۔ میں نے بہو کا پیچھا کیا اور اس بینک تک پہنچ گئی۔ جب وہ لاکر روم سے نکلی تو میں نے مینیجر سے کہہ کر وہ لاکر چیک کروایا۔ اندر رکھا ہوا سامان دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس لاکر میں میرا نام شگفتہ بیگم ہے اور میری زندگی کا یہ طویل اور صبر آزما سفر ایک ایسے اذیت ناک، کٹھن اور تلخ دور سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے، جس کا میں نے اپنے کسی بھیانک خواب میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میری زندگی کا یہ مکان، جو کبھی خوشیوں، قہقہوں اور دلی سکون کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک ایسی خاموش، تاریک اور وحشت ناک جیل بن چکا تھا، جہاں کا ہر لمحہ اور ہر دن مجھ پر ایک بھاری اور جان لیوا پہاڑ کی طرح ٹوٹتا تھا۔ میرے شوہر کے جوان سالی میں اچانک انتقال کے بعد میرا اس ظالم اور بے رحم دنیا میں اگر کوئی واحد سہارا اور جینے کی امید تھا تو وہ میرا اکلوتا اور معصوم بیٹا دانیال تھا۔ دانیال میری پوری کائنات، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار تھا، اور میں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی، ہر چھوٹی بڑی آسائش اور اپنا ہر سکھ قربان کر کے اسے اس قابل بنایا تھا کہ وہ اس دنیا میں اپنا سر فخر سے اٹھا کر جی سکے۔ میرے شوہر ایک انتہائی نیک، ایماندار اور سخت محنتی انسان تھے، جنہوں نے ساری زندگی حلال کی کمائی سے ہمارا پیٹ پالا، لیکن ان کی اچانک اور بے وقت موت نے مجھے اور میرے چھوٹے سے دانیال کو اس بے رحم اور مفاد پرست دنیا کے سامنے بالکل تنہا، لاچار اور بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے دن رات ایک کر دیے۔ میں نے محلے کے لوگوں کے کپڑے سی کر، راتوں کو جاگ جاگ کر اور اپنی آنکھوں کی بینائی کمزور کر کے، چھوٹے موٹے سلائی کڑھائی کا کام کر کے اپنے اکلوتے بیٹے کو اعلیٰ ترین تعلیم دلوائی۔ میں سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں اور گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں جاگ جاگ کر اس کے روشن مستقبل کے لیے اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، اور میری ان تھکتی ہوئی آنکھوں میں صرف اور صرف یہی ایک خوبصورت خواب سجتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ایک عظیم اور کامیاب انسان بنے گا، اور میری ان تمام طویل تکالیف، دکھوں اور محرومیوں کا مکمل مداوع کرے گا، جو میں نے اس کی پرورش اور تعلیم میں ہنستے ہنستے سہی تھیں۔ جب دانیال کی تعلیم شاندار نمبروں سے مکمل ہوئی اور اس کی دن رات کی محنت رنگ لائی، تو اسے اس بڑے شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور تجارتی ادارے میں ایک انتہائی شاندار اور اعلیٰ عہدے کی نوکری مل گئی۔ جب اس کی پہلی کمائی اور تنخواہ میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں آئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری دہائیوں کی انتھک محنت کا میٹھا صلہ مجھے مل گیا ہے، اور اب میرے تمام دکھوں اور پریشانیوں کے دن ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی میں
سکھ اور دلی سکون کتنے دن کا مہمان ہوتا ہے، اس کا اصل اندازہ اسے تب ہوتا ہے جب وقت اپنی ظالمانہ اور غیر متوقع چال چلتا ہے۔ دانیال کی شاندار نوکری لگنے کے بعد تمام رشتہ داروں اور محلے داروں کی طرف سے رشتوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی، لیکن اسی دوران دانیال کی زندگی میں ماریا نامی ایک لڑکی بہو بن کر اس گھر میں آئی۔ ماریا بظاہر ایک انتہائی غریب، سادہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتی تھی۔ اس نے اپنی میٹھی اور پرفریب باتوں اور اپنی بناوٹی معصومیت کے لبادے سے میرے اور دانیال کے دل میں بہت جلد ایک گہری جگہ بنا لی تھی۔ ہم نے نہایت سادگی اور خوشی سے ان کی شادی کر دی، لیکن ماریا کے اس گھر میں قدم رکھنے اور بہو بن کر آنے سے ہمارے اس پرسکون آنگن کی ہنسی خوشی اور وہ پرانا سکون آہستہ آہستہ ایک انتہائی خوفناک، پر اسرار اور تاریک اندھیرے میں تبدیل ہونے لگا۔ ماریا ظاہراً تو ایک بہت ہی معصوم، سلجھی ہوئی اور فرما بردار لڑکی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے سینے میں موجود دل میں جو خود غرضی، تکبر اور لالچ کا ایک کالا اور گہرا سمندر موجزن تھا، اس کا اندازہ مجھے شادی کے چند ہی مہینوں کے اندر بخوبی ہو گیا۔ وہ شروع ہی سے ایک انتہائی شاطر، مکار اور زہریلی فطرت کی مالکن تھی، جس نے شادی کے چند ہی دنوں کے بعد میرے سیدھے سادے اور بھولے بھالے بیٹے دانیال کو اس طرح اپنے حسن اور جھوٹی محبت کے ساحری حصار میں مکمل طور پر لے لیا کہ دانیال اپنی بوڑھی اور بیمار ماں کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا۔ دانیال اپنی اس جھوٹی اور کھوکھلی محبت میں اس قدر اندھا اور بہرا ہو چکا تھا کہ وہ یہ بھی مکمل طور پر بھول گیا کہ اس نے اپنی اس بوڑھی ماں کو، جس نے اسے پالنے اور سنبھالنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا، کتنی محنت اور قربانیوں سے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ وہ اپنی دن رات کی محنت کی کمائی ہوئی پوری تنخواہ ہر مہینے کے آغاز میں لا کر سیدھا ماریا کے نازک اور حریص ہاتھوں میں رکھ دیتا تھا، اور ماریا اس تمام رقم پر ایک ظالم اور قابض ملکہ کی طرح مسلط ہو جاتی تھی۔ دانیال کو اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ یا فکر نہیں ہوتی تھی کہ اس کی ضعیف ماں کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل رہی ہے یا نہیں، اور اسے گھر کے روز مرہ کے بنیادی اور انتہائی ضروری اخراجات کے لیے کتنی ذلت، رسوائی اور اذیت اٹھانی پڑتی ہے۔ ماریا نے گھر کے تمام مالی اور انتظامی معاملات مکمل طور پر اپنے ظالمانہ کنٹرول میں لے لیے تھے، اور وہ دانیال کی خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو اپنی فضول عیاشیوں، اپنے نت نئے اور انتہائی مہنگے لباسوں اور اپنے پرتعیش شوق پورے کرنے میں بے دردی سے پانی کی طرح اڑاتی تھی، جبکہ میری حالت یہ کر دی گئی تھی کہ میں گھر کے چھوٹے سے چھوٹے خرچ اور یہاں تک کہ روز مرہ کی سبزی یا اپنی بیماری کی ادویات کے ایک ایک روپے کے لیے بھی ماریا کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور گڑ گڑا کر اس کی منتیں کرنے پر مجبور تھی۔ وہ مجھے گھر کے خرچ کے لیے اس قدر بے دردی سے ترسا دیتی تھی اور ایسے غلیظ، دلخراش اور زہریلے تانے دیتی تھی جیسے میں اس کے گھر کی
کوئی مفت کی نوکرانی اور بھکارن ہوں جو صرف اس کی روٹی توڑنے اور اس پر بوجھ بننے کے لیے بیٹھی ہے۔ میں روزانہ اپنے تاریک اور سنسان کمرے میں اپنی پرانی جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی بدقسمتی پر خون کے آنسوں بہاتی تھی اور سوچتی تھی کہ میں نے جس بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا اور جس کے روشن مستقبل کے لیے میں نے اپنی جوانی کے تمام سکھ اور آرام موت کے گھاٹ اتار دیے تھے، وہی اکلوتا بیٹا آج ایک مکار اور جھوٹی بیوی کے عشق میں اس قدر اندھا اور بے حس ہو گیا ہے کہ اسے اپنی سگی ماں کی آہیں، سسکیاں اور تکلیفیں بالکل دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ ماریا گھر کے کام کاج کے نام پر مجھے دن بھر سخت اور تھکا دینے والی مشقت میں الجھائے رکھتی تھی اور خود دن بھر نئے نئے فیشن شاپنگ کے منصوبے بناتی اور گھنٹوں اپنے جدید فون پر نامعلوم لوگوں سے پراسرار انداز میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول اب دن بدن ایک سلگتا ہوا اور گھٹن زدہ جہنم بنتا جا رہا تھا، اور میری زندگی ایک خاموش اور طویل عذاب کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس اندھیری اور تاریک رات کے بعد ایک ایسا سنسنی خیز، ہوش ربا اور لرزہ خیز دن آنے والا تھا جس نے میری زندگی کے تمام جھوٹے پردے الٹ کر رکھ دینے تھے اور ہر چہرے کا اصل روپ دکھا دینا تھا۔ وہ گرمیوں کے موسم کی ایک انتہائی عام اور شدید حبس زدہ دوپہر کا وقت تھا، جب باہر آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے آگ اور شعلے برسا رہا تھا، اور گرمی کی شدت سے عام لوگوں کا برا حال تھا۔ دانیال ہمیشہ کی طرح صبح و سویرے ہی اپنے تجارتی ادارے میں سخت کام پر جا چکا تھا، اور گھر میں صرف میں اور وہ مکار ماریا موجود تھے۔ ماریا نے دوپہر کے وقت اپنے کچھ خاص اور نامعلوم دوستوں کے ساتھ باہر شہر کے کسی انتہائی مہنگے اور پرتعیش مقام پر جانے کا ہنگامی اور اچانک پروگرام بنایا تھا۔ وہ جلدی جلدی میں تیار ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں اور گھر کی بڑی اور کشادہ نشست گاہ میں اس کا سامان اور مہنگے کپڑے بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی عجلت اور شدید گھبراہٹ میں اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے انتہائی مہنگے اور چمکدار زیورات پہن رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنا چہرہ سنوارا، اور جب باہر سے اس کی کسی نامعلوم اور پر اسرار سہیلی کی گاڑی کا ہارن زور سے سنائی دیا تو وہ گھبراہٹ اور جلدی میں اپنے تمام کاغذات اور دوسری چیزیں وہیں چھوڑ کر ایک دم سے گھر کے دروازے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی اس شدید عجلت اور افراتفری میں اس کا وہ خاص اور انتہائی قیمتی چمڑے کا پرس وہیں کمرے کی نرم نشست یعنی صوفے پر ہی رکھا رہ گیا۔ مجھے اس وقت اس بات کا کوئی خاص احساس نہیں ہوا کہ اس کا پرس وہاں چھوٹ گیا ہے۔ میں اپنے روز مرہ کے تھکا دینے والے اور سخت کاموں میں مصروف ہو گئی اور باورچی خانے میں جا کر دوپہر کا کچھ کام نپٹانے لگی۔ کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر تھکی ہاری نشست گاہ میں آئی
تو میری نظر اس صوفے پر رکھے ہوئے اسی اکیلے اور لاوارث پرس پر پڑی جو ماریا جاتے ہوئے جلدی میں وہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ پرس ایک انتہائی مہنگے اور نامور غیر ملکی ادارے کا بنا ہوا خالص چمڑے کا تھا، جس پر زنگ آلود قسم کے چمکدار زپ اور بڑے بٹن لگے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ ماریا اتنی لاپرواہ اور مغرور ہے کہ اپنا اتنا قیمتی اور خاص پرس یہیں صوفے پر چھوڑ گئی ہے۔ اگر وہ باہر چلی گئی ہے تو میں اس کے پرس کو اٹھا کر اس کے کمرے میں موجود اس کی الماری میں باحفاظت رکھ دوں، تاکہ کوئی اور کام کرنے والا ملازم یا باہر کا کوئی بندہ اسے دیکھ نہ سکے اور مجھ پر کوئی جھوٹا الزام نہ آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بھاری چمڑے کے پرس کو اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کا وزن میری توقع سے کافی زیادہ تھا، اور اس میں ماریا کا میک اپ کا سامان اور اس کی دوسری ذاتی اور پر اسرار اشیاء ٹھونس کر بھری ہوئی تھیں۔ جب میں نے اس کو اٹھا کر سامنے والی لکڑی کی میز پر رکھنے کی کوشش کی تو اس کے اندر رکھی ہوئی ایک انتہائی سخت اور بھاری دھاتی چیز سے میرا ہاتھ ٹکرایا، جس کی وجہ سے زپ ہلکی سی کھل گئی اور اس کے اندر سے ایک چمکدار دھاتی چیز پھسل کر سیدھی باہر میز پر آ گری۔ میں نے انتہائی حیرت اور کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کوئی عام چیز نہیں، بلکہ ایک چھوٹے سائز کی منفرد اور دھاتی چابی تھی، جو دیکھنے میں بالکل کسی بڑے حفاظتی تالے یا کسی انتہائی اہم چیز کی چابی جیسی لگ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا تجسس اور ایک نامعلوم سا کھٹکا پیدا ہوا کہ آخر ماریا اس طرح کی عام گھر کی چابیوں کے علاوہ اس خاص اور مختلف چابی کو اپنے پرس میں چھپا کر کیوں رکھتی ہے، اور یہ منفرد چابی کس چیز کی ہے۔ میں نے اسے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں اٹھایا اور روشنی میں انتہائی غور سے دیکھا۔ وہ چابی ایک انتہائی چمکدار اور بھاری دھات سے بنی ہوئی تھی، اور اس پر کسی مخصوص نمبر یا عام نشان کی بجائے ایک انتہائی چھوٹے سائز کا نام کندہ تھا، جس پر شہر کے ایک بہت بڑے اور معروف بینک کا نام اور اس کے ایک مخصوص اور خفیہ لاکر کا نمبر واضح طور پر درج تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس چھوٹی سی چابی کو دیکھ کر اچانک تیز ہونے لگیں، اور میرے تھکے ہوئے اور الجھے ہوئے ذہن میں ہزاروں طرح کے بھیانک وسوسے اور شکوک و شبہات سانپ کی طرح سر اٹھانے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ماریا جو مجھ سے گھر کے ایک ایک روپے کا کڑا اور ظالمانہ حساب لیتی ہے، اور مجھے کچن کے چھوٹے سے خرچ کے لیے بھی خون کے آنسو رلاتی ہے، اس کے پاس اس اتنے بڑے بینک کے خفیہ لاکر کی یہ چابی کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ مجھ سے اور دانیال سے کوئی بہت بڑی اور خوفناک بات چھپا رہی ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہے جس کا میرے سیدھے سادے اور بھولے بیٹے کو بھی ذرا برابر علم نہیں ہے؟ میرا یہ شک ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور زیادہ گہرا اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ میرا دل مجھے بار بار پکار کر اور جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا کہ اس راز کی تہ تک پہنچوں اور اپنی ان بوڑھی آنکھوں سے دیکھوں کہ آخر اس مکار اور ظالم لڑکی نے مجھ سے اور میرے معصوم بیٹے سے
کیا چھپا رکھا ہے؟ میں نے اس چابی کو وہیں میز پر رکھا اور اپنے کمرے میں جا کر اپنی پرانی اور بوسیدہ چادر اوڑھی اور دل میں ایک پکا اور اٹل ارادہ کر کے گھر کے مین دروازے سے باہر سڑک پر نکل آئی۔ ماریا کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور وہ شہر کے اس مخصوص اور پرہجوم بازار کی طرف گئی تھی جہاں بڑے بڑے تجارتی ادارے اور بینک قائم تھے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ایک گاڑی کو روکا اور اس کا پیچھا کرنے اور سچ جاننے کی نیت سے شہر کے اس مرکزی علاقے کی طرف روانہ ہو گئی جہاں وہ بینک واقع تھا۔ سڑکوں پر لوگوں کا کافی رش تھا اور گاڑیوں کا ایک طویل اور شور مچاتا ہوا ہجوم تھا، لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات ہتھوڑے کی طرح مسلسل گونج رہی تھی کہ مجھے آج ہر حال میں اس چابی کا اور اس لاکر کا سارا بھیانک سچ اپنی بوڑھی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ وہ گاڑی شہر کے ایک انتہائی پروقار اور پوش علاقے میں بنے ہوئے اس بینک کی اونچی اور شیشے والی شاندار عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ بینک شہر کے امیر ترین لوگوں اور بڑے تاجروں کا خاص مرکز مانا جاتا تھا، جہاں مجھ جیسے عام اور غریب آدمی کا داخل ہونا بھی ایک بڑا معجزہ اور ناممکن خواب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے گاڑی والے کو اس کا کرایہ دیا اور اپنی چادر کو اپنے چہرے اور کندھوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ کر اس بینک کے بڑے شیشے والے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول انتہائی ٹھنڈا، پرسکون اور موت جیسی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے افسران اور اہلکار اپنے اپنے کاموں اور کاغذی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ میں نے ادھر ادھر اپنی نظریں دوڑائیں اور مجھے ماریا کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں اپنے دل میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے کسی شیطانی کام کے بعد یا تو یہاں سے جا چکی ہے یا پھر اسی عمارت کے اندر بنے ہوئے اس مخصوص اور خفیہ لاکر کے کمرے میں موجود ہے، جہاں کسی عام آدمی یا غیر متعلقہ شخص کو جانے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے دل کو مضبوط کیا اور سیدھا اس بڑے کمرے کے مرکزی کاؤنٹر کی طرف بڑھی، جہاں ایک شخص اپنے جدید کمپیوٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھا کچھ کاغذی کارروائی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر انتہائی دھیمی مگر پر اعتماد اور رعبدار آواز میں کہا کہ مجھے اپنے خاندانی کام کے سلسلے میں ایک انتہائی ضروری لاکر کی جانچ پڑتال کرنی ہے اور میں اس بینک کے سب سے بڑے مینیجر سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس شخص نے میری اس سادہ حالت اور چادر کی طرف ایک سرسری سی اور حقارت بھری نظر ڈالی اور پھر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ سامنے والا بڑا کمرہ ان کے مرکزی مینیجر کا ہے۔ میں نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اس کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں اس بینک کا ایک بہت ہی سلجھا ہوا اور باوقار مینیجر موجود تھا، جس نے مجھے دیکھ کر اپنی آرام دہ کرسی سے اٹھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اپنے کپڑوں میں چھپائی ہوئی وہ دھاتی چابی نکالی اور اس مینیجر کی بڑی میز پر رکھ دی اور اس سے انتہائی سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں کہا
کہ یہ چابی میری بہو کے نام کے لاکر کی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلی ہے، اور میں ایک ساس اور اس گھر کی بڑی ہونے کی حیثیت سے اس لاکر کے اندر موجود تمام سامان کی تفصیلی جانچ پڑتال کرنا چاہتی ہوں۔ مینیجر نے پہلے تو کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور مجھے قاعدے قانون اور رازداری کی سخت باتیں بتائیں، لیکن میں نے اپنی بزرگی کا، اپنی عمر کا اور اس خاندان کی مجبوری کا واسطہ دے کر اور اسے کچھ ایسی جذباتی اور دکھ بھری باتیں کہہ کر اس طرح قائل کر لیا کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھنے پر مکمل طور پر مجبور ہو گیا۔ مینیجر اپنے ساتھ بینک کے ایک اور چوکیدار اور ملازم کو لے کر مجھے اس عمارت کے بالکل نچلے حصے میں بنے ہوئے اس حفاظتی اور تاریک کمرے کی طرف لے گیا، جہاں لوہے کے بڑے بڑے اور بھاری دروازے اور دیواروں میں سینکڑوں چھوٹے بڑے لاکر بنے ہوئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس وقت اس قدر تیز اور بے قابو ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں اپنے ہی خون کے دوڑنے کی آواز صاف اور بلند سنائی دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ اور پیر سرد پڑ چکے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اس لاکر کے اندر کوئی انتہائی خطرناک سچ سامنے آ گیا تو میں اسے ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر اس مخصوص نمبر والے لاکر کے سامنے رک کر اپنی ایک بڑی اور ماسٹر چابی اس تالے کے ایک حصے میں لگائی اور مجھے کہا کہ اب میں اپنی یہ چھوٹی چابی گھما کر اسے مکمل طور پر کھول سکتی ہوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہاتھوں سے اس چابی کو اس سخت تالے میں ڈالا اور اپنی پوری جسمانی طاقت سے اسے گھما دیا۔ لوہے کا وہ بھاری اور دھاتی دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا اور وہ اندر کا چھپا ہوا بھیانک راز میری آنکھوں کے سامنے آنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی سانسیں روک کر اس کھلے ہوئے لاکر کے اندر جھانک کر دیکھا اور اندر رکھا ہوا سارا سامان دیکھتے ہی میرے ہوش و حواس بالکل اڑ گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے انتہائی بے دردی سے کھسک گئی، کیونکہ اس لاکر کے اندر جو کچھ پڑا ہوا تھا اس نے میری عقل کو مکمل طور پر دنگ اور مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس لاکر کے اندر کوئی عام گھریلو بچت نہیں رکھی ہوئی تھی، بلکہ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کی وہ بھاری نقدی اور ایسے انتہائی قیمتی زیورات اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر میرا پورا وجود خوف، وحشت اور صدمے سے کانپ اٹھا۔ ماریا کوئی عام گھریلو عورت یا سیدھی سادی بہو ہرگز نہیں تھی، بلکہ وہ اس پورے شہر کے ایک انتہائی خطرناک منظم چور گروہ کی ایک اہم، شاطر اور بے رحم سرغنہ تھی، جو دن کے اجالے میں انتہائی معصوم اور غریب بن کر ہمارے گھر میں رہتی تھی اور رات کے تاریک وقت میں اس اندھیرے اور مکروہ دھندے کو انتہائی شاطرانہ مہارت اور چالاکی سے چلاتی تھی۔ اس لاکر کے اندر وہ تمام مسروقہ سامان، قیمتی زیورات، مہنگی غیر ملکی گھڑیاں اور جائیداد کے وہ اصلی کاغذات موجود تھے جو پچھلے کئی مہینوں اور سالوں سے شہر کے بڑے بڑے اور امیر ترین گھرانوں سے
چوری ہونے والی قیمتی چیزوں پر مشتمل تھے، اور میری وہ ظالم بہو اس گھناؤنے اور مکروہ دھندے کی اصل سرغنہ تھی اور ماسٹر مائنڈ تھی، جس نے میرے سیدھے سادے اور معصوم بیٹے دانیال کو اپنی جھوٹی محبت اور حسن کے جال میں پھنسا کر اس کی ساری محنت کی کمائی اور حلال کی تنخواہ لوٹ لی تھی، تاکہ دنیا کی نظروں میں اس کی آمدنی کا ایک جائز ذریعہ نظر آئے، اور مجھے اپنے ہی گھر میں بھوکا ننگا اور ایک ایک روپے کا محتاج رکھا تھا۔ میں اس ہولناک اور لرزہ خیز منظر کو دیکھ کر پتھر کی ایک بے جان مورت بن گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی کا یہ طویل سفر اب ہمیشہ کے لیے کسی گہرے اور تاریک اندھیرے میں ڈوب چکا ہو۔ میرے تھکے ہوئے دماغ میں یہ بات پوری طرح اور شیشے کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ یہ عورت ہمارے گھر میں کوئی بہو یا بیٹی بن کر نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی مجرم اور لٹیری کے طور پر گھس آئی تھی، اور میرے بیٹے کی تنخواہ تو صرف اس کا ایک چھوٹا سا بہانہ اور دنیا کو دکھانے کا ایک کچا پردہ تھی، جبکہ اس کا اصل اور گھنونا مقصد اس شہر کے امیر لوگوں کو بے دردی سے لوٹنا اور اس مکروہ دھندے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دینا تھا۔ میں نے فوراً اپنے اڑتے ہوئے حواس کو بحال کیا اور اپنے کانپتے ہوئے وجود کو کسی نہ کسی طرح سنبھالتے ہوئے اس بینک کے مینیجر سے انتہائی سخت آواز میں کہا کہ وہ فوراً پولیس کو بلائے، کیونکہ یہ لاکر کسی عام شریف اور عزت دار انسان کا نہیں، بلکہ ایک انتہائی خطرناک مجرم کا ہے، اور اس میں اس پورے شہر بھر کا لوٹا ہوا مال، زیورات اور کروڑوں کی نقدی موجود ہے۔ مینیجر نے میری اس بات کی سنگینی اور اس لاکر میں موجود کروڑوں کی نقدی اور زیورات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فوراً اپنے فون کا ریسیور اٹھایا اور پولیس کے ہنگامی نمبر پر کال ملا دی۔ چند ہی منٹوں کے اندر پولیس کی ایک بھاری اور مسلح نفری سائرن بجاتی ہوئی اس بینک کے اندر طوفان کی طرح داخل ہو گئی۔ ان مسلح اہلکاروں نے عمارت کے تمام دروازے سختی سے بند کر دیے اور سیدھا اس لاکر والے کمرے کی طرف آئے جہاں میں اور وہ مینیجر کھڑے تھے۔ پولیس کے انچارج اور تفتیشی آفیسر نے جب اس لاکر کی تلاشی لی اور اس کے اندر موجود اس تمام چوری شدہ سامان، نقدی اور زیورات کو گن کر سرکاری تحویل میں لیا، تو وہ بھی شدید حیرت اور صدمے میں پڑ گئے کہ کس طرح ایک بظاہر معصوم اور گھریلو لگنے والی لڑکی اس قدر بڑے منظم چور گروہ کی سرغنہ بن چکی تھی اور اتنی بڑی اور خطرناک وارداتوں کو اکیلے اپنے گھر سے کنٹرول کر رہی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر اس معاملے کی سخت تفتیش شروع کر دی اور عمارت کے باہر اور اندر اپنے درجنوں محافظ تعینات کر دیے، تاکہ جیسے ہی ماریا اپنا سامان لینے واپس آئے اسے رنگے ہاتھوں دبوچ لیا جائے۔ میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میری آنکھوں سے مسلسل دکھ اور افسوس کے آنسوں بہہ رہے تھے کہ میں نے کس طرح کی آستین کے زہریلے سانپ کو اپنے پاکیزہ گھر میں پناہ دی تھی، اور میرا معصوم بیٹا دانیال کس قدر اندھے پن اور جہالت میں اس عورت کے ساتھ
اپنی زندگی کے قیمتی سال گزار رہا تھا۔ میرا دل اس صدمے سے پھٹا جا رہا تھا کہ جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی اور جس کی ہر خوشی کے لیے میں نے اپنی ہر خواہش کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہی بیٹا ایک ایسی مجرم عورت کے اندھے عشق میں گرفتار ہو کر اپنی بوڑھی ماں کو بالکل بھول گیا، جو در حقیقت ایک بہت بڑی چور تھی اور جس کا پیشہ ہی لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنا، ان کو لوٹنا اور ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح ماریا روزانہ صبح و سویرے تیار ہو کر گھر سے نکلتی تھی اور مجھے طعنے دے کر بتاتی تھی کہ وہ اپنی امیر سہیلیوں سے ملنے یا کسی فلاحی کام کے لیے جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ شہر کے مختلف پوش علاقوں کی ریکی کرتی تھی اور اپنے گنڈے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چوری اور ڈکیتی کے نت نئے اور خطرناک منصوبے بناتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس بینک کے مرکزی شیشے والے دروازے سے ماریا انتہائی پر اعتماد، مغرور اور تکبر بھرے انداز میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی تکبر اور وہی فرعونیت تھی جو وہ گھر میں مجھ پر رعب جماتے اور حکم چلاتے وقت دکھایا کرتی تھی۔ اس نے انتہائی مہنگے غیر ملکی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ایسی مکروہ مسکراہٹ تھی جو کسی بھی شریف انسان کو دھوکہ دینے کے لیے کافی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس لاکر والے کمرے کے قریب پہنچی اور اس نے وہاں کھڑے پولیس اہلکاروں، اس بینک کے مینیجر اور مجھ جیسی بوڑھی عورت کو ایک ساتھ کھڑے دیکھا تو اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلے سے بالکل سیاہ پڑ گیا اور اس کی آنکھیں موت کے خوف اور دہشت سے پھیل گئیں۔ پولیس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر ماریا کو دونوں بازوؤں سے انتہائی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کا وہ سارا غرور اور وہ ساری مکاری ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ آخر اس کی یہ انتہائی خفیہ اور محفوظ ترین جگہ مجھ جیسی بوڑھی، کمزور اور ان پڑھ سمجھی جانے والی عورت کو کیسے معلوم ہو گئی۔ اس نے اپنی شدید گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بلند اور تیز آواز میں چلانا شروع کیا کہ آپ لوگ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ مجھ پر ہاتھ مت اٹھائیں، میں ایک معصوم اور شریف گھریلو عورت ہوں، اور یہ بوڑھی عورت جو میری ساس ہے مجھ پر خاندانی دشمنی اور حسد کی وجہ سے جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور یہ مجھے پھنسانا چاہتی ہے کیونکہ میں اس کے بیٹے کی تنخواہ پر اپنا حق جتاتی ہوں۔ لیکن اس پولیس آفیسر نے اس کی ایک بھی جھوٹی اور گھٹیا بات نہیں سنی اور مینیجر کو حکم دیا کہ وہ اس لاکر کے اندر موجود تمام سامان کی باقاعدہ اور تفصیلی فہرست بنائے اور اسے قانون کے مطابق سرکاری تحویل میں لے لے۔ مینیجر نے فوراً اپنے عملے کو بلایا اور پولیس کی موجودگی میں اس لاکر کے اندر سے وہ تمام قیمتی زیورات، لاکھوں کروڑوں روپے کی نقدی اور وہ تمام کاغذات باہر نکالے گئے، جنہیں دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر
دہل گیا تھا وہ تمام سامان۔ اس بات کا ناقابل تردید اور ٹھوس ثبوت تھا کہ یہ ماریا کوئی عام بہو نہیں تھی، بلکہ اس شہر کے اندر سرگرم ایک بہت بڑے منظم چور گروہ کی اصل سرغنہ تھی، جو دن کے وقت میرے معصوم بیٹے دانیال کی بیوی بن کر ہمارے گھر میں رہتی تھی، اور رات کی تاریکی میں اپنے اس مکروہ دھندے کو انتہائی شاطرانہ انداز میں چلاتی تھی۔ پولیس نے فوری طور پر ماریا کے اس دوسرے پرس کی تلاشی لی جو اس کے پاس اس وقت موجود تھا، اور اس میں سے کچھ اور چابیاں اور خفیہ ڈائریاں برآمد ہوئیں، جن میں شہر کے دوسرے بڑے بینک اور نامور گھروں کے پتے اور نقشے درج تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنے بیٹے دانیال پر بہت زیادہ ترس آنے لگا کہ وہ دن رات اپنے اس بڑے ادارے میں خون پسینہ ایک کر کے سخت محنت کرتا تھا، اور اپنی پوری تنخواہ اس مکار عورت کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کی بیوی بہت سچی، وفادار اور گھریلو ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس اور انتہائی خوفناک تھی۔ ماریا اس حلال کی کمائی کو اپنی عیاشیوں میں اڑانے کے علاوہ اس مجرمانہ نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور مجھے ایک ایک دانے کے لیے محتاج رکھتی تھی۔ پولیس آفیسر نے ماریا کو مضبوط ہتھکڑیاں پہنائیں اور اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنی قیدیوں والی گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ اس دوران ماریا نے مڑ کر مجھے ایک ایسی زہریلی اور غصے سے بھری نظروں سے دیکھا کہ اگر اس کی ان خون خوار آنکھوں میں طاقت ہوتی تو وہ مجھے اسی وقت جلا کر راکھ کر دیتی، لیکن میں اب ذرا سا بھی نہیں ڈری، کیونکہ میرے پاس حق اور سچائی کی طاقت تھی، اور میں نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو اس گھر کو مکمل تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان پولیس کی گاڑی کے سائرن بجاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں نے اس بینک کے مینیجر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، جس نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے اس لاکر تک رسائی دی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے دانیال کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا دل بہت بھاری تھا اور میری انگلیاں کانپ رہی تھیں، کیونکہ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ جب دانیال کو اس بھیانک حقیقت اور اس لرزہ خیز سچ کا پتہ چلے گا تو اس کا نازک دل مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے اپنی جان سے زیادہ پیاری بیوی کی یہ غداری اور مکاری برداشت کرنا موت سے بھی زیادہ کٹھن ہوگا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون کا نمبر ملایا اور دانیال کو بھرائی ہوئی آواز میں حکم دیا کہ وہ اپنا سارا دفتری کام چھوڑ کر فوراً ہمارے گھر کے قریب والے مرکزی پولیس تھانے پہنچ جائے۔ دانیال نے میری آواز میں اتنی شدید گھبراہٹ، رونا اور خوف سنا تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا، اور اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں، اور آپ اس وقت پولیس کے دفتر میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ مجھ سے زیادہ سوال مت کرو بیٹا، بس جلدی سے وہاں پہنچو۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ آج بے نقاب ہو چکا ہے۔ دانیال گھبرایا ہوا اور بدحواس حالت میں
آدھی دوپہر کو ہی اپنے دفتر سے نکلا اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا سیدھا اس پولیس کی عمارت میں آ پہنچا۔ جب وہ اس عمارت کے بڑے لوہے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر خوف کا پسینہ تھا اور اس کی سانسیں تیزی سے پھولی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے وہاں کے احاطے میں ایک بینچ پر روتے ہوئے کھڑے دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ اماں آخر ماجرا کیا ہے؟ پولیس نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے اور ماریا کہاں ہے؟ میں نے اس کے جھکے ہوئے کندھے پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھا اور اسے اندر تفتیش روم کی طرف لے گئی، جہاں ایک بڑی سی میز پر وہ سارا چوری شدہ سامان اور وہ لاکر سے نکالی گئی بے تحاشا نقدی اور قیمتی زیورات رکھے ہوئے تھے۔ اس بڑے آفیسر نے دانیال کو دیکھتے ہی وہ تمام خفیہ دستاویزات، وہ ڈائریاں اور اس گھر کے نرم نشست پر ملنے والی وہ چابی اس کے سامنے رکھ دی اور ایک انتہائی سخت طنزیہ اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ میاں اپنی بند آنکھیں کھولو اور غور سے دیکھو کہ تم نے کس آستین کے سانپ کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی۔ یہ تمہاری معصوم دکھنے والی بیوی ماریا کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ یہ اس شہر کے سب سے خطرناک اور مطلوب منظم چور گروہ کی اصل سرغنہ ہے، جو تمہاری حلال کی کمائی اور تنخواہ کو اپنے اس مکروہ دھندے میں لگاتی رہی ہے اور دن کے اجالے میں شرافت کا لبادہ اوڑھ کر راتوں کو لوگوں کے گھروں کا صفایا کرتی رہی ہے۔ اس پولیس آفیسر کی یہ چبھتی ہوئی اور ناقابل یقین بات سن کر دانیال کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر کوئی بہت بھاری اور لوہے کا ہتھوڑا پوری طاقت سے مار دیا ہو۔ اس کا رنگ پیلے سے بالکل موت کی طرح سفید ہو گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا اور اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگا۔ اسے اپنی سماعت پر اور اپنے سامنے پڑے ہوئے ان ٹھوس ثبوتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر ہلا کر کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، میری ماریا ایسی مجرم نہیں ہو سکتی، وہ تو مجھ سے بہت سچی محبت کرتی ہے اور وہ ایک شریف گھرانے کی بیٹی ہے۔ لیکن جب اس آفیسر نے وہ تمام ثبوت، وہ چابی اس کے سامنے کی جو میں نے اس کے پرس سے نکالی تھی اور اسے تفصیل سے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کی بیوی کی موجودگی میں اس کے اپنے نام کے لاکر سے رنگے ہاتھوں برآمد ہوا ہے اور اس نے تفتیش کے دوران سخت دباؤ کے خوف سے اپنے کچھ جرائم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، تو دانیال کا سارا بھرم اور اس کی محبت کا وہ سارا جھوٹا محل ایک ہی جھٹکے میں ریت کی دیوار کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر دھاڑیں مار مار کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ زمین پر گھسیٹتا ہوا میرے قدموں میں آیا اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگا کہ اماں مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا بے وقوف، جاہل اور اندھا تھا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اس گھر میں رلایا، آپ کو ایک ایک روپے کے لیے ترسایا،
اور اپنی محنت کی ساری تنخواہ اس مکار اور غلیظ عورت کے حوالے کرتا رہا۔ مجھے ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا کہ وہ میرے پاکیزہ گھر میں ایک مجرم، ایک چور اور ایک غدار کو بسا کر بیٹھی ہے۔ میں نے اپنے روتے ہوئے بیٹے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور اس کے آنسوں اپنے آنچل سے صاف کیے۔ میرے اپنے دل میں بھی ایک ماں ہونے کے ناطے بہت شدید درد تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کٹھن اور اذیت ناک وقت میں میرا مضبوط ہونا بہت ضروری تھا۔ میں نے دانیال کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے سمجھایا کہ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وقت رہتے یہ بھیانک راز کھل گیا، ورنہ یہ عورت نہ جانے ہمارے خاندان کو اور کتنی بڑی تباہی اور ذلت کے گہرے منہ میں دھکیل دیتی، اور ہم کبھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اس کے بعد عدالت میں اس مقدمے کی باقاعدہ اور طویل سماعت شروع ہوئی۔ پولیس نے ماریا کی نشاندہی پر اس کے اس پورے گروہ کے باقی تمام کارندوں کو بھی شہر کے مختلف حصوں سے گرفتار کر لیا، کیونکہ ماریا نے تفتیش کے دوران سخت دباؤ میں آ کر اپنے دھندے کے تمام راز اگل دیے تھے۔ عدالت میں جب یہ تمام پختہ ثبوت، گواہ اور وہ چوری شدہ زیورات پیش کیے گئے تو جج نے ماریا کے تمام جرائم کو انتہائی سنگین معاشرے کے لیے ناسور اور ناقابل معافی قرار دیتے ہوئے اسے ایک بہت طویل اور سخت قید کی سزا سنا دی۔ وہ عورت جو کل تک اپنے آپ کو اس گھر کی بلا شرکت غیر ملکہ سمجھتی تھی اور مجھ پر ایک ظالم حاکم کی طرح ظلم کرتی تھی، اب قید خانے کی کال کوٹری کی ان تاریک اور ٹھنڈی سلاخوں کے پیچھے قیدیوں والے کپڑے پہنے اپنی اس مکروہ فطرت اور اپنے جرائم کی سخت ترین سزا بھگت رہی تھی۔ دانیال اس ساری طویل اور تھکا دینے والی عدالتی کارروائی کے بعد اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اور میرے پاؤں پکڑ کر بار بار روتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ اب اس کی زندگی کا ہر ایک پل، ہر ایک سانس صرف میری خدمت اور میری خوشیوں کے لیے وقف ہے۔ اس نے اپنی ساری تنخواہ اب ہر مہینے باقاعدگی سے میرے ہاتھ میں لا کر رکھنی شروع کر دی، لیکن اب مجھے ان دنیاوی چیزوں اور اس کاغذ کی نقدی سے کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا سکون یہ تھا کہ میرے گھر سے وہ کالی بلا ہمیشہ کے لیے ٹل چکی تھی اور میرا بھٹکا ہوا بیٹا واپس میری آغوش میں آ چکا تھا۔ وہ ماریا کا پرس جو اس دن اجلت میں صوفے پر بھولے سے رہ گیا تھا، وہ میری اور میرے بیٹے کی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا جس نے مجھے اس اندھیرے غار سے نکال کر سچائی کی اس روشن صبح تک پہنچا دیا۔ اگر اس منحوس دن میں وہ پرس اٹھا کر اس کے اندر جھانک کر نہ دیکھتی اور اس میں رکھی ہوئی وہ چابی میرے ہاتھ نہ لگتی اور میں اس بینک تک جا کر اس مینیجر کی مدد سے وہ لاکر نہ کھلواتی، تو شاید آج بھی میرا معصوم بیٹا اسی دھوکے کی غلیظ زندگی گزار رہا ہوتا اور میں یوں ہی گھر کے ایک تاریک کونے میں بیٹھ کر
اپنی قسمت پر آنسوں بہاتی رہتی، اور میری وہ تمام دعائیں جو میں اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے مانگا کرتی تھی، وہ اس مکار عورت کی نظر ہو جاتیں۔ وقت نے ہمیں ایک بہت بڑا اور تلخ سبق سکھایا کہ انسان کو اپنوں پر بھروسہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اپنی آنکھیں اور اپنے کان ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، تاکہ کوئی مکار اور لالچی انسان ہماری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہماری ہنستی کھیلتی زندگیوں کو اس طرح بے دردی سے برباد نہ کر سکے۔ آج ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں وہ پرانی موت جیسی خاموشی اور وہ حبس زدہ گھٹن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ دانیال اب دن بھر اپنی نوکری پر محنت سے کام کرنے کے بعد شام کو سیدھا اپنے گھر آتا ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا ہے اور مجھ سے اپنے دن بھر کی چھوٹی بڑی باتیں خوش دلی سے کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ گہری ندامت اور وہ سچا احترام ہوتا ہے جو ایک بیٹے کو اپنی ماں کی عظمانہ قربانی اور اس کی سچی محبت کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے مل کر اس دردناک تلخ اور تاریک باب کو ہمیشہ کے لیے اپنے ماضی میں دفن کر دیا ہے، اور اپنی ایک نئی انتہائی پرسکون اور سچی زندگی کا از سر نو آغاز کر لیا ہے۔ وہ لاکر کی چابی جو شروع میں میرے لیے ایک انجانی مصیبت اور ایک بہت بڑا خوف بن کر سامنے آئی تھی، وہ دراصل میرے لیے اس خدا کی طرف سے ایک غیبی اشارہ تھی کہ وہ کسی بھی مظلوم کا ساتھ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جھوٹ فریب اور مکاری کی بنیاد پر بنا ہوا یہ محل ایک نہ ایک دن ضرور ریت کی دیوار کی طرح بکھر کر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور اب میری باقی کی زندگی میرے اکلوتے بیٹے کے اس سچے پیار، اس کے خلوص اور اس ابدی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے جس کی میں اتنے سالوں سے اندھیرے گھر میں بیٹھ کر صرف تمنا ہی کر سکتی تھی۔ اور اس طرح میری زندگی کا یہ طویل، صبر آزما اور اذیت ناک سفر ایک انتہائی عبرتناک، سنسنی خیز اور سکون بخش انجام پر آ کر ہمیشہ کے لیے مقفل ہو گیا، اور سچائی نے بالآخر اپنا راستہ بنا ہی لیا۔ اور اس پورے واقعے سے ہمیں یہ اہم پیغام ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی لالچ، دھوکہ دہی اور مکاری کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ برائی اور جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا محل چاہے کتنا ہی اونچا اور مضبوط کیوں نہ دکھائی دے، ایک دن وہ سچائی کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے۔ ماریا جیسی مکار عورت نے لالچ میں اندھی ہو کر نہ صرف اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، بلکہ ایک بوڑھی ماں کی آہوں اور سسکیوں کو بھی نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ اسے جیل کی تاریک اور ٹھنڈی سلاخوں کے پیچھے ذلت اور رسوائی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رشتوں میں اندھا اعتبار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دانیال نے اپنی محبت میں اندھا ہو کر اپنی اس عظیم ماں کو فراموش کر دیا جس نے اسے پالنے کے لیے بے پناہ محنت کی تھی، اور ایک انجان عورت پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تباہی کے کنارے تک پہنچ گیا۔ انسان کو ہمیشہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہیے، تاکہ کوئی اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ
یہ واقعہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک مظلوم اور بے بس انسان کی خاموش آہیں اور اس کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتیں۔ قدرت کسی نہ کسی بہانے سے سچ کو سامنے لے ہی آتی ہے، جیسے ایک چھوٹے سے پرس اور ایک چابی نے اتنے بڑے مجرمانہ نیٹ ورک کو سب کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ آخر میں ہمیں یہ سنہری بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سچا اور دائمی سکون صرف حلال کی کمائی اور بوڑھے والدین کی سچی خدمت میں ہی ہمیشہ پوشیدہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اہم پیغام ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کبھی بھی لالچ، دھوکہ دہی اور مکاری کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ برائی اور جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا محل چاہے کتنا ہی اونچا اور مضبوط کیوں نہ دکھائی دے، ایک دن وہ سچائی کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے۔ ماریا جیسی مکار عورت نے لالچ میں اندھے ہو کر نہ صرف اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، بلکہ ایک بوڑھی ماں کی آہوں اور سسکیوں کو بھی نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ اسے جیل کی تاریک اور ٹھنڈی سلاخوں کے پیچھے ذلت اور رسوائی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ رشتوں میں اندھا اعتبار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ دانیال نے اپنی محبت میں اندھا ہو کر اپنی اس عظیم ماں کو فراموش کر دیا، جس نے اسے پالنے کے لیے بے پناہ محنت کی تھی، اور ایک انجان عورت پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تباہی کے کنارے تک پہنچ گیا۔ انسان کو ہمیشہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے چاہئیں تاکہ کوئی اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک مظلوم اور بے بس انسان کی خاموش آہیں اور اس کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتیں۔ قدرت کسی نہ کسی بہانے سے سچ کو سامنے لے ہی آتی ہے، جیسے ایک چھوٹے سے زنانی بٹوے اور ایک چابی نے اتنے بڑے مجرمانہ نیٹ ورک کو سب کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ آخر میں ہمیں یہ سنہری بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سچا اور دائمی سکون صرف حلال کی کمائی اور بوڑھے والدین کی سچی خدمت میں ہی ہمیشہ پوشیدہ ہے۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔